الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدیر. پچھلی آیات سے تحویل قبلے کا مسئلہ چل رہا ہے، قبلے کی تبدیلی کا. تو جب یہ بات محقق ہو گئی، اللہ کی طرف سے ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ مسجد حرام ہے، تو یہود و نصارہ نے باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دے دیا گیا، تو یہود و نصارہ نے اس کی مخالفت کی. نہیں، وہ قبلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبلہ تو وہ ہے بیت المقدس جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام رخ کر کے عبادت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو وہی تھا، انہوں نے اس کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے. تو تم کیوں یہ جھگڑا کر رہے ہو کہ صاحب قبلہ یہ تھا یہ تھا؟ جب اللہ کا حکم آ گیا اب اس کو تسلیم کر لو، اس کی اتباع اور پیروی کرو، اس کی مخالفت تو مت کرو. لیکن جس کے مزاج میں ضد ہو، حق کو قبول نہ کرنا ہو، تو آپ ہزار دلائل دیتے رہیں، وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، وہ بات ماننے والا نہیں. بھائی جب ایک آدمی نے ٹھان لی مجھے ماننی نہیں ہے، تو آپ لاکھ دلائل پیش کر دو، وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا. وہ تو اسی پر رہے گا، تو اس کو چھوڑ دو اسی پر. تو گزشتہ آیات میں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرمائی تھی. ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حکمتیں بیان فرمائی. چنانچہ فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے واسطے، ہر گروہ کے واسطے قبلہ رہا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے قبلہ مقرر کیا. بھئی بیت اللہ تھا، پھر جو ہے بیت المقدس، تو قبلہ ہر ایک کا رہا. اب اللہ نے مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے قبلہ مسجد حرام کو مقرر کر دیا گیا. تو زیادہ اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو تم اس اختلاف میں کیوں الجھ رہے ہو؟ بھئی قبلہ ادھر تھا ادھر تھا، بیت المقدس تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو ضروری قرار دے دیا گیا اور اسی کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اب کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو جھگڑنے کی کوئی بات اس میں ہے نہیں. لہذا اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے جھگڑے کو چھوڑ کر اب اصل کام میں لگنا چاہیے. وہ اصل کام کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجا، ان کو دین حق لے کر بھیجا. جب تک وہ نبی رہے وہ اس دین کی دعوت دیتے رہے، جنہوں نے ان کے دین کو قبول کیا وہ اس کی پیروی کرتے رہے. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین حق لے کر بھیجا، تو لہذا تم اس دین حق کی پیروی کرو. انہیں جو ہے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا، لہذا تم بھی ادھر کو عبادت کرو، ان کی پیروی کرو، اس لیے کہ ان کی نبوت قیامت تک رہے گی. تو اب یہ جو رخ قبلے کی طرف کرنا ہے ہمیں، یہ قیامت تک رہے گا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جب یہ بات حتمی طور پر متعین کر دی گئی کہ اب بیت اللہ ہی اسی کی طرف رخ کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے، تو اب اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں جو اچھے کام ہیں ان کی طرف کوشش کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف
دوڑو، کوشش کرو. تو لہذا ہمیں اس اختلاف سے ہٹ کر اب ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. جب ایک امر یقینی آ گیا ہمیں اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب اپنے اصل کام میں لگ جاؤ. وہ اصل کام کیا ہے؟ نیکیاں، جس سے مقصود اللہ کی رضا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، ذکر الہی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے، اچھائی کا کام کرنا. ان کاموں میں لگ جاؤ. اب اس میں کیوں لگ رہے کہ صاحب قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب اسی پر عمل کرو. اس جھگڑے سے پرہیز کرو. یہ بات یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں نے بتائی تھی یہ بات. جب کسی چیز کا دلائل کے ذریعے سے حق ہونا ثابت ہو جائے، جب کسی معاملے میں دلائل کے ذریعے اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو اب آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے. کوئی تمہاری موافقت کرے، کوئی تمہاری مخالفت کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. جب اللہ کی طرف سے یہ حکم یقینی آ گیا کہ بیت اللہ تمہارا کعبہ ہے، قبلہ اور کعبہ اب تمہارا بیت اللہ ہے قیامت تک، اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں ادھر ہی رخ کرنا. کوئی اعتراض کرے، کوئی شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں اس کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنے کا ہے کہ جب کسی معاملے میں دلائل کے ذریعے سے اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو حق کا ساتھ دو. حق پر عمل بھی کرو، حق کا ساتھ بھی دو، باطل کے ساتھ مت دو. اس حق کے ساتھ دینے کی وجہ سے لوگ تمہاری مخالفتی بھی کریں گے، تمہیں کچھ سے کچھ کہیں گے بھی، ان کی پرواہ مت کرو. اگر اس کی پرواہ کی جاتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے کتنی مخالفتیں کی، لیکن اللہ نے ان کو جو مشن لے کر بھیجا، جو دین لے کر ان کو بھیجا، آپ اس مشن میں لگے رہے، پڑھتے رہے، لگے رہے، پڑھتے رہے. آپ نے مشن کو چھوڑا نہیں. آپ کے قتل کی تدبیریں کی گئی، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو لہذا جب کوئی چیز، کسی چیز کا امر حق ہونا ثابت ہو جائے ہم اس پر جم جائیں. لوگوں کی مخالفت سے، زمانے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے لیے ڈٹے رہو، آگے بڑھ جاؤ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حق ہو، باطل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ آدمی فالتو کے جھگڑوں میں نہ پڑے. جو کام کرنے کا ہے اس کام میں لگ جاؤ. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف کوشش کرو، دوڑ لگاؤ. تمہاری دوڑ نیکی کی طرف ہونی چاہیے. کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی، مسجد میں چلے آئے. کوئی کچھ بھی کہے کہ صاحب تمہیں نماز کی پڑھی ہے، معاملات، ارے بھائی معاملات بھی حل ہو جائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھیں گے. بھائی ہم کچھ نہیں کریں گے. دکان چھوڑ دی، دوسروں سے بات کرنا چھوڑ کر آپ اٹھ کر کے نماز کے لیے آ گئے، کیونکہ تقاضا آ گیا، اب ہم اسی پر عمل کرنا. کوئی کچھ بھی کہے. لوگ ذرا ذرا سے بہانوں کی خاطر کیا کر دیتے ہیں؟ بھئی جماعت، مسجد کی جماعت کا بڑا ثواب ہے، احادیث شریفہ میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے باہر ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے گپاسٹنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. جماعت کچھ، پھر یہ کہتے ہیں جماعت کچھ ضروری تھوڑی ہے. انسان کو یہی باتیں کفر تک لے جاتی ہیں. جب پہلا ہے کہ جماعت کوئی ضروری نہیں، پھر کہے گا نماز بھی ضروری نہیں، یہاں تک نوبت آ جائے گی. تو اس لیے جب کسی چیز کا امر حق ہونا ثابت ہو گیا اب اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. کوئی کچھ بھی کہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. تو لہذا تمہارا اب ان بحثوں کو، فالتو بحثوں کو چھوڑ دو، کہیں میں لگ جاؤ، نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ، نیک کاموں کی طرف سبقت کرو.
میں نے واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق تعاون کرے، چونکہ غزوہ تبوک اسلام کا اہم ترین اور کٹھن ترین جو ہے وہ غزوہ ہے۔ مدینہ المنورہ سے آج یعنی اس دور میں 750 کلومیٹر، ہم اگر 750 کلومیٹر کا سفر گاڑی سے اے سی میں بیٹھے ہوئے کر لیں تو تھک جاتے ہیں، کبھی بہت تھکن ہو گئی ہے نا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھیے، سڑکیں ہموار نہیں ہیں، راستہ ہموار نہیں، پہاڑی کا راستہ ہے، گھوڑے پر اونٹوں پر سفر، ریگستانی علاقہ۔ آپ اندازہ تصور تو ذرا کیجئے، ذرا سی گرمی بڑھ جائے، لائٹ نہ ہو، مسجد میں نماز پڑھنے ہم آ گئے، متولی کو فکر ہی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، انورٹر لگانا چاہیے، اے سی کا انتظام کرنا چاہیے کہ ہمارے شروع ہو جاتے، ہوتی نہ ہوتی بات ہے۔ ان نماز پڑھ رہے ہم، وہ صحابہ نکلے ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، اتنا کٹھن ترین غزوہ ہے، وہاں کوئی شکایت نہیں ہے، اہم ترین غزوہ، اور اتنا طویل سفر۔ آپ ذرا سے یہاں سے دہرادون کا سفر کر کے دیکھو پہاڑی کا، تو آدمی کو پیدل یا اونٹ پر کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا آدمی کو، یعنی اتنا لمبا سفر کر کے پھر دشمن سے مقابلہ کرنا، یہ ہے جرأت کی بات ہے نا۔ ہم کہیں سے سفر کر کے آ جائیں نماز پڑھنے میں، اگر امام صاحب نے ذرا سی لمبی قرات کر دی کہ بھائی یار تو ہم تو تھکے ہوئے پہلے ہی تھے، اس نے اور تھکا دیا ہے، ہمارا حال یہ ہے نہیں ہے۔ اب رمضان میں دیکھ لیا تراویح میں کیا ہوتا، اگر امام آہستہ پڑھ رہا، بھائی امام نے بڑی دیر لگا دی، 1 گھنٹہ لگا دیا، 1.25 گھنٹہ لگا دیا، تیز پڑھ دیا کہ صاحب بہت ہے، یہ امام بڑھ گیا، تیزی کے ساتھ پڑھتا پتہ نہیں چلتا۔ ارے اللہ کی عبادت صحیح طور پر انجام دے لو، صحابہ کے مقام کو ہم اور آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری عبادت کا تو یہ حال ہے، ان کو دیکھیے انہوں نے کس قسمہ کرسی میں زندگی کو گزارا، لیکن دین پر جمے رہے، دین پر جمے رہے۔ تو بہرحال غزوہ تبوک بڑا کٹھن ترین غزوہ اور اہم ترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جو کچھ تھا لیے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ کھجوری لیے چلے آ رہے ہیں بعض لوگ، جذبہ تھا، جو کچھ تھا وہ پیش کر دیا۔ آخر میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کیا لایا ہو؟ کہ حضور جتنا بھی مال گھر میں تھا 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑایا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے برکت کی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لا کر خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر میں بڑھ سکتا تھا تو آج ابو بکر سے نیکی میں بڑھ سکتا تھا، مگر آج بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ یہ تھا صحابہ میں جذبہ، میں ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھوں۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا مال ان کے پاس اس وقت نہیں تھا، سب کچھ لیا ہے۔ تو دوستو صحابہ میں یہ جذبہ ملے گا کہ نیکیوں میں ان کی دوڑ رہتی تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے جو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور میں گزاری ہے، بس وہ مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی کمائی آپ لے لو۔ قربان جائیے صحابہ پر، یہ تھا جذبہ صحابہ پر کہ ایک دوسرے سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ہے دنیا میں آگے بڑھ جاؤں، اس کا کام اتنا اچھا چل رہا، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں،
چلو کوشش کر رہا آگے بڑھنے کی، کوئی ہے نہیں، ٹانگ تو نہ کھینچے دوسرے کی۔ یہ بھی ہمارے اندر مزاج ہے کہ دوسرا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ، کہ اس کا کام اتنا کیوں چل رہا، میرا چلنا چاہے بھائی اللہ سے لڑائیے، اللہ جس کو چاہے چلائے، جس کو جتنا چاہے دے۔ اس تگداؤں میں بلا وجہ کیوں اپنے دماغ کو تھکا رہا ہے؟ یہ تو خداوند قدوس کی تقسیم ہے کہ کس کے حصے میں اللہ نے کیا لکھا ہے، کتنا لکھا ہے، آپ بلا وجہ کیوں مخمصے میں پڑ رہے ہیں؟ تو ہمارا مزاج دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کا ہے، دین میں نہیں۔ ہم نمازی بنیں، 100% نمازی بنیں گے، ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تہجد کی بھی کوشش کریں گے، اشراق کی بھی کوشش کریں گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ان کاموں میں حصہ لو، ان کاموں میں آگے بڑھو نا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ ہماری کوشش صرف اور صرف دنیا میں آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں آگے بڑھنے کی کوشش ہماری ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسری تعلیم کیا تھی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کوشش اور سبقت کرنے کی جو ہے انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور نیکی جو کام شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ جو کام شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ نیکی ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور شریعت کے مطابق نہ ہو وہ بدی ہے، وہ برائی ہے۔ آپ نے نیک کام کیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، یہ تو نیک کام کیا آپ نے، کام نیک ہے، لیکن آپ کا مقصد لوگ یہ کہیں کہ وہ حاجی جی نے لگوایا، فلاں صاحب نے لگوایا، یہ مقصد، اللہ کی رضا مقصود نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے میرے اس کام سے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ لوگ تعریف کریں کہ حاجی جی نے لگوایا، فلاں صاحب نے لگوایا، فلاں صاحب نے لگوایا، وہ بھی نیک کام نہیں۔ آپ نے یعنی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق بھی ہو اور اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، یہ دونوں چیز ہونی چاہیے، تب تو وہ نیک کام ہے، ورنہ نیک کام نہیں۔ ریا اور نمود ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں لوگ تعاون کر رہے ہیں، جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں، پریشان حال ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اپنی جتنی بھی استطاعت ہو۔ بھئی آج وہ لوگ پریشان حالت میں ہیں، کل کو اگر ہم ہو گئے تو بہرحال ایک دوسرے کا تعاون آپس میں رہنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر، یعنی ایسے موقع پر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، رواداری ہونی چاہیے، لیکن رواداری تو ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعاون کے لیے ٹرک جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر فوٹو کھینچ رہا ہے، کیا اللہ کے ہاں اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا؟ کیا مقصد ہے؟ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک ویڈیو بن رہی ہے، صاحب ویڈیو بنائی جا رہی ہے، کیوں بنا رہے آپ ویڈیو؟ کیوں بنا رہے آپ ویڈیو؟ کیا مقاصد ہے؟ تو اگر اللہ بات وہی ہے، اگر کام تو اچھا ہے، تعاون کرنا اچھا ہے، ہمدردی کا اظہار اچھا ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو بیکار ہے کام، کتنے اچھا کیوں نہ۔ جب دے رہے ہو، دیکھو دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہے نا کہ آدمی جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی مقصود اس کا اخفاء۔ میں بمبئی میں تھا، ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کی تعمیر چل رہی تھی، تو ایک صاحب آئے اپنا تھیلا سے رکھ کے آگے امام کے مصلی کے پاس، وہ اب جیسا آدمی آتا ہے کوئی سامان ہوتا رکھتا ہے، بھائی وہ چلا گیا۔ اچھا وہ تھیلا رکھا رہا، بھائی امام صاحب نے دیکھا تھیلے میں کیا کہ بھائی کوئی بم تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو خیر وہ جو ذمہ داران مسجد سے امام صاحب نے ان کو بلا لیا اور بلا کے صاحب تھیلا جو کھولا دیکھا تو اس میں 8 لاکھ روپے تھے۔ کتنے؟ 8 لاکھ، اور ایک پرچہ رکھا ہوا تھا کہ یہ رقم
مسجد کے لیے ہے، میری طرف سے قبول کر لی جائے، نام بھی نہیں لکھا، وہ مسجد میں لگا دیجیے۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ایسے بھی۔ تو نیکی کا کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کے مطابق، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب میں نے ایک ٹرک بھیجا ہے، تو بھیجا تو کہاں کے لیے بھیجا؟ اللہ کی رضا کے لیے بھیجا، تو کیوں جتاتا پھر رہا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم، قرآن میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو جتلا کر، میں نے ایسا کام کیا اور تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو، باطل مت کرو۔ تو جو کام آپ نے کیا ہے تعاون اگر آپ کر رہے ہیں، جتلاؤ مت، اللہ کے لیے دیا، دے دیا بس۔ فوٹو کھینچ رہے، باقاعدہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے صاحب، جیسے کہ اللہ کے ہاں اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا، کس نیت سے کر رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو دوسری تعلیم ہمیں کیا ملی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف کوشش کرو، لیکن کس طرح؟ جو نیکی آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔